السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خیر کے معاملات عطا فرمائے اور سب سے راضی ہو جائے۔ ویڈیو کو سننے سے پہلے لائک کیجئے، یوٹیوب چینل ایوش فاطمہ جامعہ للبنات سبسکرائب کیجئے اور جو ہے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف کہ حقیقی محبت کو پانے کے لیے، غیر کی محبت سے دل کو خالی کرنے کے لیے جو ہے آپ کیسے کر سکتے ہیں، تو اس ویڈیو کو لازماً سنیے گا پورا۔ الحمدللہ 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 وکفی باللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بچوں، شاہ اسماعیل شہید نے ایک مرتبہ جو ہے 100 رکعت نماز پڑھی، صرف اسی غرض سے پڑھی کہ ماں سوائے اللہ کے کسی اور کا خیال نہ آئے، میری کوئی نماز کوئی سجدہ ایسا ہو جائے۔ مگر انہیں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی خیال آ جاتا، 2 رکعت پڑھتے دیکھتے پھر اس میں خیال آ گیا، پھر اس کو سائڈ پہ رکھتے، پھر دوسری 2 پڑھتے، لیکن اسی طرح سلسلہ چلاتے چلاتے 100 رکعت پڑھ لی، لیکن 100 رکعت میں ہی کسی غیر کا خیال آ جاتا۔ آج اگر آپ اور میں غور کریں تو میرے پیارے بچوں، ہماری ہر رکعت میں کوئی نہ کوئی غیر اس میں اٹکا ہوتا ہے، یا کوئی نہ کوئی خیالات آئے ہوتے ہیں اللہ سے ہٹ کے۔ تو میرے پیارے بچوں، جب وہ 100 رکعت پڑھ چکے تو اتنے پریشان ہوئے کہ کوئی رکعت بھی ایسی نہ ادا کر سکا جس میں کسی غیر کا خیال نہ آیا ہو۔ سید احمد شہید کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، حضرت میں نے 100 رکعت اس نیت سے پڑھی کہ مجھے کم از کم 1-2 گانا نماز ہی ایسی نصیب ہو جائے جس میں کسی غیر کا خیال نہ آیا ہو، مگر مجھے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی خیال آ جاتا۔ تو میرے پیارے بچوں، جب انہوں نے ایسے فرمایا تو میں بہت پریشان ہوں کہ میری نماز کیسے بنے گی۔ آج ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے؟ کبھی آپ نے میں نے فکر کی ہے کہ ہماری نماز کیسے بنے گی؟ اگر اس پہ فکر کریں تو میرے پیارے بچوں، تو ہم بھی کسی نہ کسی ولی کے صحبت میں جا کے یہ کیفیتیں حاصل کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ازواج محترات تھیں، لیکن میرے پیغمبر میرے صحابہ کرام کے ساتھ جس نے نماز پڑھی، میرے بچوں، ان کی کیفیتیں جو وہاں ہوتی تھی وہ الگ سے نہیں ہوتی تھیں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوتی تھیں وہ صحابہ کی موجودگی میں نہ ہوتی تھیں، جو صحابہ کی موجودگی میں کیفیت تھی وہ عام حالت میں نہ ہوتی تھی۔ تو اسی طرح وہ کتنے خوش نصیب ولی ہوں گے جنہوں نے امام ابو حنیفہ، کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھی، اور جو امام ابو حنیفہ کی زندگی میں نماز پڑھتے ہوں گے وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ اسی طرح آج کے وقت میں ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبند مجدد اللہ تعالیٰ موجود ہے، جو ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں گے وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے، اور جو ان کے مجمعوں میں جا کے اپنا وقت گزارتے ہوں گے ان کی کیفیت پہ جو اثر پڑتا ہوگا وہ عام بندے کے نہیں پڑ سکتا۔ لیکن باقی نیت کی بات ہے کہ جس نیت سے کوئی جاتا ہے، ایک بندہ اپنی نماز کی کیفیت بنانے جاتا ہے، ایک بندہ اپنے دل کی جو ہے اس کو دھلانے جاتا ہے، ایک بندہ صرف اس لیے جاتا ہے کہ وہاں کے کھانے ملیں گے تو وہاں بیٹھ کے جو جائیں گے 3 دن واہ 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 ہو کے آئے گی، ہم زیادہ لوگوں کا رش لے کے گئے تھے، ہم زیادہ لوگ گئے تھے، اس طرح کی آرزویں لے کے جائے گا۔ یہ نیت پہ معاملہ ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو شاہ صاحب نے بھی اسی طرح فرمایا کہ وہ پریشان حالت میں گئے کہ میری نماز کیسے بنے گی۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا تم کچھ وقت ہمارے ساتھ گزارو اور ہمارے ساتھ کوئی نماز پڑھو۔ چنانچہ شاہ اسماعیل شہید نے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے مسلح کے قریب آ کر تہجد کی
صرف 2 رکعتیں نیت باندھی، ان کی صحبت کا یہ اثر ہوا کہ پہلی رکعت کا سجدہ ادا نہیں کیا تھا کہ ان کی طبیعت میں رکعت پیدا ہو گیا، یکسوئی پیدا ہو گئی، غیر کا خیال مٹ گیا، پھر وہ اتنا روئے کہ ان کے لیے نماز کا سلام پھیرنا مشکل ہو گیا۔ 100 رکعتیں اپنے طور پر پڑھی تو کچھ نہ بنا۔ آج آپ اور میں گھر بیٹھے کہیں موبائلوں کے ذریعے لیڈیز سے دین سیکھ سکتے ہیں، نہیں ایسے نہیں بن سکتے، ایسے دلوں کو نہیں سنوار سکتے، دلوں میں ہزاروں غیر کے خیال ہوں گے، دل انسانی جذبے سے خالی ہوگا، دل احساسات سے خالی ہوگا۔ تو میرے پیارے بچوں، یہ اللہ والوں کی صحبت میں اگر اس لیے جائیں گے تو یہ دل بدل کے اللہ رکھ دے گا۔ تو شیخ کے پاس آ کر 2 رکعت کی نیت باندھی انہوں نے، تو ایسی گریہ تاری ہوئی کہ سلام پھیرنا مشکل ہو گیا۔ تو یہ حضرات کی زندگی کے اعمال کو بنانا، یہ حضرات زندگی کے اعمال کو بنانا سکھاتے ہیں۔ آج آپ اور میں گھر بیٹھے یہ نہیں حاصل کر سکتے، گھر بیٹھے فتوے جاری نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم میں خانہ کعبہ مکہ میں بیت مسجد بیت ہے، کیونکہ بیت کا سلسلہ نبوی ہے، اور پھر صحابہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں بیت تھے کہ جو نبی نے کہہ دیا آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کریں گے، اور صحابہ کے جو بیت تھے امام اعظم ابو حنیفہ، باقی سارے ان کے شاگرد تھے۔ تو میرے بچوں، آگے جیسے ہمارے حضرت جی پیر ذوالفقار احمد امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اب ہم جو ہیں اللہ کا یہ کرم ہے کہ ربی غفر لی ورحم واہدنی السبیل الاقوام۔ میرے بچوں، یہ دعائیں مانگا کرو، اللہ ہمیں سب سے زیادہ صحیح سڑک پہ چڑھا دے۔ چند سال محنت کرو گے ان دعاؤں پہ تو کوئی نہ کوئی دل میں جب تک کھٹک رہے سمجھو ہم ناکام سڑکوں پہ ہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، اسی طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں، اللہم اصلی لی دینی الذی ہوا عصمت امری و اصلی لی دنیا التی فیہا معاشی و اصلی لی آخرتی التی فیہا معادی وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر وجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ کبھی مانگ کے تو دیکھو، چند سال محنت تو کر کے دیکھو، اللہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ میرے پیارے بچوں، دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ولیوں کی کیا برکات ہیں۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے اگر گندے دل سے بھی جائیں تو وہ دعا کر دیں، زنا اوپر غالب ہو دل کے، اس نیت سے جائیں کہ یہ میرے لیے حلال ہو جائے حرام، تو وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے دعا کر دیں اور مسالے دے کے سمجھا دیں، تو دونوں باتیں جو ہیں یہ چولی دامن کا ساتھ ہیں۔ سمجھ بھی ضروری ہے اور دعائیں بھی ضروری ہیں۔ آج کل کی نسلیں کہتی ہیں دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے بچوں، دعائیں ہی حالتوں کو چینج کر کے رکھ دیتی ہیں، دعائیں ہی سینوں کے اندر کدورت گندگی کو دھو دیتی ہیں، دعائیں ہی اللہ سے ملا دیتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ جوڑ دیتی ہیں، سنتوں سے سجا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مجھے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔